اور اگلا رکوع بہت ہی پیارا ہے. اللہ آپ کو مجھے جنت میں لے جائے اور دنیا کو بھی جنت بنا دے. کیسے؟ آیت 45 سے 60 رکوع نمبر 4 ہے. اہل جنت کی باہم کدورتیں ختم کر دی جائیں گی. کدورت کیا ہوتی ہے؟ اینیمیٹی، اینوینس اینڈ اینیمیٹی، دشمنی اور راہ جاتے کا بیر. کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا ذہن نہیں ملتا، ہمارا خیال ہوتا ہے میرا اس سے مائنڈ سیٹ نہیں ملتا، میری ویو لینتھ نہیں ملتی، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ملتا. تو اللہ جنت میں اگر ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو پھر تو وہیں جلتے کڑتے رہیں گے. یعنی جلنا کڑنا چھوڑ دو. کیسے ہوگا؟ آئیے دیکھیے. ان المتقین فی جنات و عیون، پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. جس سے غصہ ہوتا ہے نا بندہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. کوئی سامنے بٹھا دے کہتے نہیں میں سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گی، مجھے ان کو فیس نہیں کرنا. وہاں دل کھلے اور کھلے ہوئے نا تو اس لیے وہ وہاں خوشی سے بیٹھیں گے. ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. جنت میں جانے کا رستہ ون وے ہے. آپ ایئرپورٹس پہ کچھ ایسے دروازوں میں سے گزر جاتے ہیں کہ پھر وہاں لکھا ہوتا ہے نو ریٹرن، دیر از نو پوائنٹ آف ریٹرن. جنت کا ہر دروازہ ایسے کھلتا ہے، بس گو ختم. کئی ڈورز ہوتے ہیں جو ایمرجنسی ڈورز ہوتے ہیں، آپ گھس جاتے ہیں پھر آپ واپس آتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں جا سکتے، آپ پریشان ہیں. کبھی کسی کا کوئی تجربہ ہوا تو بہت ہی گھبراہٹ ہوئی ہوگی. جنت میں بس جانے کا رستہ ہے، واپسی کا نہیں. اور اللہ ایک دفعہ بس ہمیں پکڑا کے ڈال دے. کوئی دنیا میں ہماری دوست سہیلی ہم پہ مسلط کر دے، کوئی ہمارا بچہ ہم پہ مسلط کر دے، ہمارے میاں صاحب کو اللہ مسلط کر دے، بیویوں کو شوہروں پہ مسلط کر دے، جو دھکا دے کے جنت میں ڈال کے باہر سے کنڈی لگا دے. کیا اب رہو اندر. اللہ اکبر. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہے. ابھی تک سورت کا جو حصہ ہوا ہے نا اس پہ یہ پہلا حصہ آیت کا فٹ ہوتا ہے بخشش والا، اور اب جو آگے آنے لگا ہے نا قوموں پہ عذاب اور ان کی پکڑ، اس پہ ہے ساتھ ہی میرے رب کا عذاب. آپ قرآن پہ غور کریں نا، آپ کو اپنے دکھ نہیں یاد رہتے، بیماریاں نہیں یاد رہتی، بھوک پیاس نہیں یاد رہتی، تنہائی اور شہنائی ایک لگتی ہے. ہم نے اپنا قرآن سے فوکس ہٹا کے دوسری چیزوں پہ ڈال کے اپنے اوپر ظلم کیا، اور ڈپریشن سٹریس تو پرانے ہو گیا، اب تو سوسائڈ ہے، خودکشیاں کرنے لگے. قرآن کی ایک ایک آیت بندے کا دل کھولنے کے لیے کافی ہے. ان ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنائیے. جبکہ انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. کہا کہ اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں. کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا. ایک تو وہ جو آیت تھی پیچھے عذاب اور رحمت کا اکٹھا ہونا، علماء کہتے ہیں کہ اس کا اس رکوع سے بھی تعلق ہے. اس ایک میں فرشتے آئے. ذرا سا دیکھیے قرآن کی ان ڈیپتھ کا ٹیسٹ چکھیے، ذرا میں دے تو نہیں رہی لیکن صرف چکھیے. ایک آیت ہی میں اللہ کے عذاب اور اس کی بخشش کی بات آئی. اب اس پورے رکوع میں ایک ہی فرشتے ہیں لیکن قوم لوط پہ عذاب اور حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اس قرآن پہ غور کیجئے، آپ کی زندگی سنور جائے گی. کیا سیکھا؟ دلوں کی رنجشوں کو دور کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ نے جن قوموں پہ پکڑ جن چیزوں کے ساتھ رکھی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے بچا دے. اگلا رکوع یہی سوچ کر اس دعا کے ساتھ پڑھیے. بلکہ میں آپ کو اس روزوں کے دوران یہ کہوں گی کہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ ان کی عزت پاک رہے، ان کی نظریں پاک رہیں، وہ اپنے نفس کے شر سے پاک رہیں. کیسے؟ رکوع نمبر 5 61 سے 79 قوم لوط کی سرکشی اور ان پر آنے والا عذاب. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ
جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، لوط علیہ السلام نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو، یعنی بالکل اسٹرینجرز تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے، ہم تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلتے ہی جانا۔ یہ آیت 65 کا یہ نمبر نوٹ رکھیے گا، اس پہ بھی بڑی اہم بات ہونے والی ہے۔ اور ہم نے ان کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکے داری سے منع نہیں کر رکھا؟ آج بھی ذرا سا کچھ ڈرائے سمجھائے تو کہتے ہیں آپ اپنے پاس رہیے جی، آپ کوئی بہت ٹھیکے دار نہیں، آپ زیادہ چودھری نہیں بنے، آپ فلاں حکم نہ دیں، تو یعنی ڈھٹائی کی حد ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اس پہ۔ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی نکاح کرنا ہے تو میری بیٹیوں سے کرو۔ بیٹیوں سے مراد جہاں قوم کی عورتیں تھی۔ تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی، یعنی عام گزرگاہ ہے، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایکا کی بستی والے بھی بڑے ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لیا، اور یہ دونوں کھلے عام، یعنی یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر تھے، جس کو آج کی زبان میں آپ کہیں کہ مین روڈ پر تھے، شاہ راہ پر تھے۔ کیا پتہ چلا اس رکوع میں ایمان سے متعلق ایک آیت ہے، ہجر 77، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ کیا پتہ چلا کہ آثار قدیمہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ روئنز کہہ لیں، مونجو دھوڑو کہہ لیں، ہڑپا کہہ لیں، مصر کے پیرامڈز کہہ لیجئے، جو کچھ بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب بتاتے ہیں ہمیں کہ جب اللہ کی پکڑ کسی قوم پہ آتی ہے تو وہ پوری بستی اس کے گھر قبرستان میں بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں 3 قسم کے گھر ہیں نا، ایک آپ کے میرے گھر ہیں جو ہماری زندہ لوگوں کی جگہ ہیں، ایک قبرستان ہے جو مردوں کے گھر ہیں۔ لیکن یہ جو آثار قدیمہ ہوتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے گھر ہیں جن کو اللہ نے عذاب سے ختم کر دیا، یعنی سوئے اپنے گھر میں اور آنکھ کھولے گی قبر میں، یہ حالات ہوں گے۔ پھر اس میں جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، آیت غالباً 65 تھی، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک حکم دیا تھا کہ آپ پیچھے پیچھے چلیے گا۔ اس سے ان کی قوامیت پتہ چلتی ہے۔ قوام کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا، کیئر ٹیکر، جو بڑے ہوتے ہیں نا کسی بستی کے، کسی گھر کے، کسی علاقے کے، کسی آرگنائزیشن کے، ان کا کام کیا ہے کہ وہ ہر چیز پہ نظر رکھیں۔ ماں کا کام ہے کہ ایک بچہ دوسرے پہ زیادتی تو نہیں کر رہا، بڑے کہہ لیجئے کہ فیکٹری میں مزدوروں پہ ظلم تو نہیں ہو رہا۔ اور یہاں چونکہ ان کی بیٹیاں بھی تھیں، حضرت لوط کے ساتھ ان کی 2 بیٹیوں نے ہجرت کی تھی، تو پیچھے کی بات کی۔ اور اس میں ایک جو خوبصورت بات ہے کہ وَلَا يَلْتَفِتْ، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، یہ ہے وہ خوبصورت نقطہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ چھوڑتے ہوئے بندہ پیچھے نہ مڑ کر دیکھے، کیونکہ پیچھے مڑنے سے، پیچھے دیکھنے سے دل میں حسرت آئے گی، وہ چیزیں یاد آئیں گی، روئیں گے۔ جیسے ہمارے انڈو پاک کلچر میں جب ڈویژن ہوئی 1947 میں، تو کچھ لوگ پاکستان میں آ گئے انڈیا چھوڑ کر، اور کچھ جو اس وقت پاکستانی علاقوں میں ہوں گے وہ انڈیا میں چلے گئے۔ ہوا تھا نا سپریشن، یا اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں، مائگریشن۔ تو کچھ بڑے ہیں ہمارے اپنے خاندان میں ایسے موجود ہیں، تو وہ جہاں بیٹھتے ہیں پھر وہ سناتے ہیں نا کہ جب یہ سپریشن ہوئی تو حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جب کچھ چھوڑ دیا تو روئے نہیں۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، کہتے ہائے کیا کیا چھوڑا ہے، کتنے گانے میں سنتی تھی، ہائے میرے کیا کپڑے ہوتے تھے، کیا ہوتا ہے۔ تو لکھیے جب اللہ کے لیے کچھ چھوڑ جو دیا تو فکر کیا۔ اور اس پہ آگے بھی بات آنے والی ہے انشاءاللہ۔ فیتھ ان ایکشن، برے ماحول میں بھی اپنے ایمان کو قائم رکھنا ہے۔ قرآن پاک میں آنے والے قصوں کو نصیحت کے لیے پڑھنا ہے، صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں۔ رکوع نمبر 6 آیت 80 سے 99، قوم سمود کی تباہی۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک قوم تباہ کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی، یہ ہے وجہ اس قوم سمود کا ایک دوسرا نام ہجر۔ ایسے چھوٹے چھوٹے سوالات عموماً اسائنمنٹس میں آتے ہیں، یہ میں آپ کو تکا لگوا رہی ہوں
کہ یہ چیزیں یاد رکھیے کہ ہجر کون سی قوم تھی، تو قوم سمود کا ایک دوسرا نام قوم ہجر والے بھی ہیں۔ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن تاہم وہ ان سے منہ پھیرتے ہی گئے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوئے چنگھاڑنے آ دبوچا، بس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، بس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے غور کیجیے، سورۃ فاتحہ کا ایک خوبصورت نام اور ہمارا ایک عمل دکھایا جا رہا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دے رکھا ہے۔ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے رکھا ہے، نہ ان پر کچھ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ اس کو بھی نوٹ کیجیے گا۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا ہے جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فرقے بازی کی طرف اشارہ ہے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں، یعنی فن کرتے ہیں، موکری کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کو غصہ آتا ہے، رنجیدہ ہوتے ہیں، یا حزن آتا ہے۔ پتہ چلا نبی انسان تھے۔ ہم نے بعض دفعہ انبیاء کرام کے بارے میں ایک عجیب و غریب سا تصور دے دیا لوگوں کو، اور وہ کیا؟ ان کو تو دکھ نہیں آتا تھا، خوشی نہیں تھی، بھوک نہیں لگتی تھی، پیاس نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیے ایک پورا سال سیرت میں عام الخزن کے نام پہ معروف ہے۔ سن 1090 خدیجہ چلی گئی، ابو طالب چلے گئے، اتنے اللہ کے نبی اداس رہے کہ اللہ کے نبی کو سیر کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ معراج پہ لے گیا۔ انسان تھے، اسے ہیومن فیکٹ۔ ہم جب نبیوں کو اتنا اوپر کرتے ہیں نا تو پھر ہم اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارے جی وہ تھے، ان کی کیا بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو دکھ ہو رہا ہے تو غیر بے دینوں کی باتیں سن کر، لوگوں کی اسلام کے علاوہ باتیں دیکھ کے دکھ ہوتا تھا نبیوں کو، غصہ نہیں آنا چاہیے۔ آج آپ کا کوئی مذاق اڑائے، آپ کے پردے کا، آپ کے قرآن کا، آپ کی کسی دینداری کا، دکھ تو ہوگا۔ پتھر تھوڑی ہے کہ دین والے پتھر دل ہوتے ہیں، اور یہ ثابت کر دینا کہ یہ پتھر دل ہے تو پھر کہنا اب ہم تو ہو نہیں سکتے ایسے، اب ان کو جو بھی ہیں یہ کرنے دو، ہم نہیں کرتے، یہ بھی ایک اپنے آپ کو دین کے عمل سے دور کرنے والی بات ہے۔ اب دوبارہ سنیے، ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ حتی یاتیک الیقین، آپ کو وہ یقینی چیز یعنی موت آ جائے۔ پہلے تو بتا دیا کہ جب لوگوں کی باتوں سے دل دکھے تو تسبیح کیجیے، آپ کے لیے میرے لیے بھی۔ دیکھیے انسانوں کے جنگل میں، جنگل اس لیے کہ دنیا ایک جنگل ہی ہے، اصل جنگل جس کو ہم جنگل کہتے ہیں وہاں جانور رہتے ہیں، تو یہ شہر، یہ بستیاں بھی جنگل بن جاتی ہے جب وہاں قانون نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا جنگل کا قانون جب شہروں میں آنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جان جا رہی، قتل ہو رہے، لوگوں کی عزتیں لٹ رہی، ان کے مال چوری ہو رہے، تو کیا کریں؟ تسبیح کریں۔ کہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایمان سے متعلق ایک آیت ہجر 88، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اپنے بازو ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکائے رکھو۔ کیا ہے یہ پیغام؟ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، دوستوں کے ساتھ نرم رہا کریں، بات بری لگ جائے مٹی ڈال دیں۔ جنت میں جانے سے پہلے بھی دلوں کے کینے اور بغض اور حسد نکال دیے جائیں گے، تو لہٰذا آپ اپنے لیے بھی ہمیشہ یہ رکھا کریں کہ مجھے جو بات بھی بری لگی میں نے اس کو جانے دینا۔ 10 سیکنڈ سے زیادہ دل پہ بوجھ نہ رکھا کرے۔ چلیے 20 سیکنڈ نہیں، ابھی بھی نہیں، 1 منٹ، صبر نہیں آ رہا، 2 منٹ لکھیں، 2 منٹ سے زیادہ میں نے کسی چیز کو نہیں سوچنا، مٹی ڈالیں، چاہے میاں کی بات، اپنی بات، بچوں کی بات، بڑوں کی بات،
یا پھر جہاں بھی انسان ساتھ مل کر چلتے پھرتے ہیں وہاں والوں کی بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں نے زیادہ نہیں سوچنا. آپ کو پتہ ہے کہ غم بندے کو کھا جاتا ہے، دل پہ غم کے بادل آ جاتے ہیں نا تو حقیقت نہیں دکھتی، کچھ اور دکھ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا الجھنے کی بجائے دعوت حق دینی، الجھنا نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی. اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات پہ سورت پوری ہوتی ہے. سورت ہجر جو ہم نے پڑھی اور جس سے ہمیں آپ کو یہ سبق مل گیا، ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا، ابھی تو آپ نے خود بھی جان لیا. پوری سورت کا مین تھیم کیا تھا؟ کائنات، آفاق کی نشانیاں، یونیورسل سائنس. اس سے اللہ نے قانون جزا اور سزا بتایا ہے اور آخرت کے آنے کو بتایا ہے. ساتھ ہی ساتھ دعوت اور تبلیغ کو جاری رکھنے کی بات کی. یہ سورت ہجر جو ہے نا یہ بھی 11 نبی کے اندر نازل ہوئی جہاں اللہ کے نبی پہ مجنون ہونے کا الزام تھا. اور آپ کے بارے میں بھی ہم آیت 6 میں پڑھ کر آئے ہیں کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. آپ کے منہ پہ آ کے کوئی کہ انتی مجنونتی، تو مجنونہ ہے، تم کریزی ہو، تو ہم تو رو پڑے. نہیں رونا. یقین کریں یہ سورت ہجر آپ کو سکھاتی ہے کہ دین کے نام پہ جو مرضی کوئی آپ کو کہہ لے، سر آنکھو، باتیں کریں، غصہ کریں، بدنام کریں، مس انڈرسٹینڈنگ ہو، اچھی نیت سے بھی آپ کو بری بات کہیں، صبر صبر صبر، کیونکہ لو کانو مسلمین. کتنی پیاری دولت اس صورت میں بٹی ہے. کاش مسلمان ہو جاتے. آج میں آپ ہیں، کہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان رکھا، اب اس اسلام کو ہماری نسلوں میں بھی باقی رکھنا. اور آپ کو پتا ہے کہ ترتیب میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو سورت ہجر جو ہے سورت ابراہیم کے آگے ہے نا، تو نزول میں بھی ابراہیم سورت کے بعد ہی تھی. اور یہ وہی آخری دور تھا جس میں عام تھا. بما تؤمر آیت 94 میں بڑا ہے، کام کرتے جائیے. تو آپ کے میرے لیے عمل کی بات کیا ہوئی؟ کام کرتے جائیے، کام سے نہ رکیں. لوگ اچھا کہیں بسم اللہ، لوگ برا کہیں بسم اللہ. تجزیہ کیجئے، ضرور سوچئے کہ میں غلط تو نہیں کر رہی، غلط تو نہیں کہہ رہی، لیکن اس کے بعد برا نہ منائیں. ہم برا مناتے ہیں. کسی سے کوئی بات ہوئی، انہوں نے کہا میں تو ایسی کوئی بات کرے میں تو اس کو بلاک کر دیتی ہوں. میں نے کہا میں تو ایسا کبھی نہیں کرتی. کیوں بلاک کریں ہم کسی کو؟ آج کے دور میں منہ بند کر دیں کسی کا. عام طور پہ اپنے لوگ میں آپ کیا کہتے تھے؟ منہ بند کر دو. اسی کو آج ماڈرن زبان میں لوگ بلاک کرنا کہتے ہیں. اور اللہ معاف کرے آج اتنی زیادہ بے صبری ہے کہ ذرا سی شادی کے بعد انبن ہوئی میاں بیوی کی، بیوی نے میاں بلاک کر دی، انہوں نے ان کو بلاک کر دیا. کئی گھر صرف اس لیے ٹوٹے ہیں کہ اس نے مجھے بلاک کیوں کیا. تو یہ تو انسان کے لیے بات نہیں ہے. تو بہرحال اب سورت ہجر کے بعد سورت نحل، مجھے ایسے لگتا ہے یہ دونوں بہنیں ہیں، جڑواں بہنیں. نحل کیا ہے؟ شہد کی مکھی. چلیے وہ شہد کی مکھی جس کو ہم اپنے پاس نہیں آنے دیتے، ہم اس کو ذرا سا جرت نہیں کرتے آجے، کیونکہ دوسری مکھی تو ویسے ہی ہمیں گندی لگتی، شہد کی مکھی سے ہمیں ڈر بڑا لگتا ہے نا، کاٹ گئی تو اتنا بڑا وہ چھالا بن جائے گا. لیکن اللہ نے اس مکھی کے نام پہ ایک سورت دی. کیا بات ہے رب! کیوں بھلا؟ ابھی جہاں سورت کی آیت آئے گی وہاں بتاؤں گی، لیکن ابھی سورت کا مزاج سمجھیے گا. مجادلہ، جھگڑا. کن سے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے اور آخرت کے بارے میں غلط عقیدہ. اس پوری صورت میں ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ مجادلہ. اور جدال کہتے ہیں اس جھگڑے کو جس میں دلائل ہو، ہاتھا پائی نہیں ہوتی اس کے اندر کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے. دوسری طرف مسلمانوں کو صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت اور تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. اس پوری صورت کے اندر آپ یہ چیزیں دیکھیں گے. اور یہ صورت بھی تقریباً نبی کے مکہ کے دور کے آخر میں نازل ہوئی. ایک قحط ہوا تھا، اس کے اختتام پہ ہجرت مدینہ سے پہلے تھی. آپ کو اس صورت میں نا ہجرت کا تذکرہ ملے گا، کیونکہ اب مسلمانوں کا ذہن تیار کیا جا رہا تھا کہ مکہ چھوڑ دو اور مدینہ کی طرف آ جاؤ. اور اسی طرح جو قحط پڑا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ آیات 790 میں بھی ہوئی تھی. اور خاص طور پہ اس کی اہم آیت جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ذکر بھی کر دیا ہے، آیت 106 جو حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں تھی کہ مجبور کر دیا تھا ان کو کلمہ کفر کہنے پہ. آپ اور میں آج کے دور کے لوگ، غیر مسلم ملکوں میں اپنی خوشی سے رہنے والے لوگ، ان کے رنگ میں رنگنے والے لوگ بڑے غور سے اس بات کو سن لیں. ساری دنیا کی دولت، سہولتیں، آسائشیں بھی جمع ہو جائیں گی نا تو سکون نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ یہ آیت 106 میں پتہ چلے گا. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس سورت کے اندر سے بھی. اور یہ سورت نحل سورت انعام سے پہلے نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سورت الانعام کی تمہید ہے، یعنی اس کا انڈیکس ہے. اور حلال اور حرام کی بہت ساری باتیں پڑھیں گے. میں نے جب سورت الانعام پڑھائی تھی نا اس دن بھی کہا تھا کہ اب یہ مسائل آپ دوبارہ آگے جا کر سورت النحل میں پڑھیں گے.
پھر اس میں عدل اور احسان کے بارے میں آیت 90 آ رہی ہے، جو ہمارے دین کا ایک بہت بنیادی پلر ہے۔ پچھلی سورت کے ساتھ ربط اس کا کیسے بنتا ہے؟ سورت ہجر میں مستہزین اور مجرمین کا ذکر تھا، یعنی اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے والے اور پھر جنہوں نے جرم کیے۔ سورت نحل میں قریش کی مشرک اور مغرور قیادت کے متکبرین کا تذکرہ ہے۔ سورت نحل میں ہجرت مدینہ کی پیشگوئی بھی ہے اور فضیلت بھی ہے، اور اگلی سورت بنی اسرائیل سے اس کا یہی ربط ہے کہ یہاں ہجرت کی تیاریوں کی دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح تورات کے جو احکام عشرہ ہیں نا، 10 کمانڈمنٹس، بالکل اسی طرح کے احکامات جو اس امت کو دیے گئے خاص طور پہ ریاست مدینہ کے لیے، وہ سب کچھ اس میں ہے۔ یعنی یہ بھی ایک میرا فیورٹ ٹاپک ہے نظم قرآنی، اور اس کو میں نے کئی دفعہ کئی سال پڑھایا ہے۔ ہمارا 1 سال کا پورا دورہ قرآن جس کا نام تھا القرآن و حیاتی، لکھ کر رکھ لیں نام، کبھی زندگی میں آپ، اور اگر آپ کہیں پڑھاتی ہیں تو آپ کو اس قرآن و حیاتی میں سے اتنے نقطے ملیں گے کہ آپ کے لیے وہ جنس ہوں گے۔ پورے قرآن کی صورتوں کا جوڑ ہے اس میں، ایک صورت ایک کے ساتھ جڑی ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں ہوئی، یعنی جتنا وقت کی نزاکت کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا الگ سے ایک سیٹ بھی پورا نہیں ابھی ہوا، لیکن تیار ہو رہا ہے، جس کا نام ہی نظم قرآنی ہے، یعنی نظم جلی قرآنی۔ تو پتہ کیا لگا کہ جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ بہت پیاری سمپل صورتیں ہیں، آپ کو پورے پارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بوجھل چیز نہیں دکھی، نہ پچھلے پارے میں نہ اس میں دکھ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر غور و فکر کے بہت سارے گہرے نقطے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ نحل 128 آیات ہیں، ترتیب میں 16 سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا رکوع ہے، آیت 1 سے 9۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ تمام پاکی اسی کے لیے ہے جو برتر ہے، ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم مجھی سے ڈرو۔ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ شریک چکرالو بن بیٹھا۔ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں، بس تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ، چرا نہیں چرا۔ اب بغیر توجہ کے پڑھیں تو آپ تو دوسروں کے جانور چوری کرنے لگے، یعنی یہاں گیزنگ والے جانوروں کی بات ہو رہی ہے۔ جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ وہ اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ وہ کون سی؟ سوزوکی، ٹیسلا، لینڈ کروزر گاڑیاں۔ جی، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ گھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں کے علاوہ بھی کسی چیز پہ سواری کریں گے۔ آج دیکھ لیجیے، آج کی گاڑیاں، سائیکلیں، اور آگے والے دور میں تو اڑنے والی گاڑیاں اور پروں والی گاڑیاں۔ کبھی سنتے تھے کہ ایک وقت آئے گا گاڑیاں اڑیں گی، سوچا تھا کبھی؟ گاڑیاں چلیں گی نہیں، ہوا میں اڑیں گی، تو اب وہ وقت قریب آیا کھڑا ہے، بک کروا لیں اپنی گاڑی۔ آپ کے بچوں سے پوچھ لیجیے گا وہ کون سی گاڑی ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ نے آپ کے میرے لیے کتنی سہولتیں کر دی۔ گاڑی کا ادھر سے ادھر ہونا آپ کے وقت کو کتنا ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ وہ سفر جس کو آپ 2-3 منٹ میں کر لیتے ہیں، اگر پیدل چلنا پڑے تو کئی دفعہ آدھا گھنٹہ بھی اس میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بس ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ تو پھر کیوں نہیں لگایا؟ سوال لکھیے۔ اس لیے کہ آپ نے راستہ پوچھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر وہ قانون جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ جو ہم سے ہدایت مانگے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ میں سے کسی نے کسی سے راستہ پوچھا کہ دورہ قرآن کہاں ہو رہا ہے، اور اس نے آپ کو ایئرپورٹ کا راستہ دے دیا ہو؟ از اٹ پاسبل؟ آپ میں جتنے بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں نا، کچھ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا، اور وہ جو نیویگیٹر والی باجی ہے اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے؟ کیسے آپ کو راستے بتاتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے GIC دکھا، اتنی پیاری مسجد، اتنی اچھی جگہ، اور وہ اٹھا کر آپ کو وہ ایئرپورٹ کے کسی کونے میں لے جائے؟ نہیں جائے گی۔ آپ میرے گھر آنا چاہیں، میں کس کا راستہ بتاؤں گی؟ میں نہیں بتاؤں گی۔
تو کیا اللہ سے آپ پوچھیں تو اللہ نہ دے؟ لکھیے اگر آج تک ہدایت نہیں ملی تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ہدایت مانگی نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں کیا پتہ چلا کہ کل کا شرک بتوں کا تھا، آج کے دور کا شرک پیسے، مادہ پرستی اور آسودگی کا ہے، یعنی منی، میٹیریلزم اور کمفرٹ زون کا شرک ہے. آج کمفرٹ زون نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ نفلوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور فرض چھٹے ہوئے. فرض نمازیں پڑھنے والے کتنے ہیں اور تراویحوں کے پیچھے بھاگنے والے کتنے ہیں. قرآن کا سیکھنا سکھانا فرض ہے، اس میں کتنے ہیں اور قرآن کے دور پہ دور کرنے والے کتنے ہیں. آج تو ہر چیز میں ہماری پرائرٹیز مختلف ہو گئی. تو کیا ہے فیتھ ان ایکشن؟ ظاہری اور باطنی ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے، زندگی سے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، نعمتیں دینے والے کی ناقدری نہیں کرنی. آمین نہیں کہیں گے؟ آمین. چلیے رکوع نمبر 2 ہے 10 سے 21. سارا جہاں تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے. سب کچھ انسان کے لیے اور انسان اللہ کے لیے. هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہے. یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں. بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بھاری نشانی ہے. اور دریا بھی اس نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ. کون سا؟ سی فوڈ، فریش سی فوڈ کہہ لیجئے. اور اس میں اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو. یہ کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ کبھی سنا؟ پرلز اینڈ جیمز اینڈ جیولز. اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی نکلتی آ رہی ہیں. آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ ہر چیز موسٹلی جو دنیا میں انسان یوز کرتے ہیں وہ اس بارے میں آپ کو مل رہی ہیں. خوشی ہو رہی ہے اتنا عوامی پارا پڑھ کر، اتنا جنرل پارا، اتنا ریلیکسڈ ہے کہ اس کو پڑھنے کے دوران تو جب میں سو بھی جاؤں گی نا تو آپ کو میں بات پڑھتے ہوئے بتاتی رہوں گی. دل پہ بس اثر، دماغ پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. اتنا ایزی گوئنگ ہے آپ کا رب، اتنا ایزی گوئنگ ہے آپ کا یہ قرآن، اتنا خوبصورت ہے آپ کا میرا یہ اسلام. اللہ کرے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنے والے بن جائیں بغیر اس کے معنی اور مفہوم کے بدلے ہوئے. فرمایا اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر کی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. یہ کون سے سٹارز ہیں جی؟ آسمان کے. تو جو آسمان کے سٹار سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گائیڈڈ ہوتے ہیں. تو زمین کے سٹار سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے دے. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے. آپ نے یہ آیت پہلے پڑھی؟ کل کے پارے میں تھی سورۃ ابراہیم میں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، نعمتیں نہیں کہا، ایک نعمت بھی گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. گنیے ذرا اپنے سر کے بال، نہیں گن سکتے. اسکن کے سیلز نہیں گن سکتے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. مردے ہیں، زندہ نہیں. انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. کیا پتہ چلا؟ قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو تنگ نہ کرو. دیکھیے ہمارے گھر کا کوئی بڑا سویا ہو نا تو ڈسٹرب نہیں کرتے. ابا جی سو رہے ہیں، جس کی ہم عزت کرتے ہیں نا خاص طور پہ. ایک تو وہ چھوٹے بابا جی کو نہیں ہم اٹھاتے کہ سویا ہوا میں کام کر لوں. بیبیز، بچے سوئے ہیں، ماؤں کی خوشی ہوتی ہے. دوسرا کوئی آگے ذرا ہلاؤ کہتے چپ کرو، میں نے بھی کام کرنا ہے، بس تاکہ سویا. اور بڑوں کو بھی نہیں اٹھاتے، جن کی عزت ہوتی ہے ان کو بھی نہیں اٹھاتے. اور بیچارے وہ بزرگ جو چلے گئے دنیا میں ان کو ہر وقت اٹھاتے رہتے ہیں. بابا جی یہ ہو گیا، بابا جی یہ دے دو، بابا جی بابا جی. اور والحی القیوم والوہاب، جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو نہیں پکارتے. کیسی بدبختی کی بات ہے. تو کیا پتہ چلا کہ نعمتوں کی بات ہے. اور سورۃ النحل کا ایک نام
سورۃ النعم بھی ہے، نعمتوں والی سورت۔ تو نعمت چھن جائے تو اپنی اصلاح کریں، نعمت واپس مل جائے گی۔ کیوں بلا؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، دور کر دی جاتی ہیں۔ فیتھ ان ایکشن، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے، فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ آمین، انشاءاللہ۔ بولیے